بدعات پر عمل کرے گی تو اللہ کے عتاب کی مستحق ہوگی، اس کی نصرت کیسے آئے گی؟ اور جس قوم سے اللہ کی نصرت موقوف ہو جائے صرف اس لیے کہ وہ ووٹر لسٹ کی مسلمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ ترقی اور غلبہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کی اعمال کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو آپ غور کریں، حکیم الامت مجد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، انہی کی گود میں، انہی کے شاگرد ہیں جن کو سارے علماء اس صدی کا مجدد مانتے ہیں۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کے جتنے بڑے بڑے لکھنے والے گزرے ہیں انہوں نے نماز پر لکھا ہے، روزہ پر لکھا ہے، حج پر لکھا ہے، زکوٰۃ پر لکھا ہے، معاملات پر کسی کے پاس نہیں ملتا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عالم ہے کہ آپ کو معاشرے پر اور معاملے پر اتنا مواد ان کے یہاں، اتنا مواد ان کے یہاں، اتنا مواد ان کے یہاں ملے گا کہ کئی کتب خانے مل کر کے اتنا مواد فراہم نہیں کر سکتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے، کیوں؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تقاضا تھا، اللہ نے ان کے شاگردوں میں ایک کو ایسا پیدا کر دیا کہ کوئی بھی باشعور عالم، میں صرف ہندوستان کے لیے نہیں کہتا، پوری دنیا کے لیے، اگر آج وہ اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے، معاملات میں اسلام چاہتا ہے، گھروں میں دینی زندگی چاہتا ہے، تھانوی سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہیں نہ کہیں حضرت تھانوی کے سامنے جھکنا ہے، ان سے استفادہ کرنا ہے، ان کے علوم کو اخذ کرنا ہے، اور اس کی روشنی میں اگر اس نے کوئی اجتہادی قدم اٹھا لیا تو بجائے اصلاح ہونے کے افساد ہوتی ہے، آئے دن کا ہمارا تجربہ ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو معاشرے میں بھی احیاء سنت کے لیے حضرت حکیم الامت جیسا شاگرد میسر آیا۔ اسی طرح سے عام مسلمانوں میں جو بے طلب ہیں، دین سے دور ہیں، ان میں پہنچے، ان کو دین کے فضائل بتائیں۔ انسان کے مزاج میں نفع پرستی ہوتی ہے، اس کو بتائیں کہ نماز پڑھو گے تو کیا ملے گا، روزہ رکھو گے تو کیا ملے گا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی چیزیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے ہی شاگرد ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاذ ہیں، اور انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر تبلیغی جگہ اصلاحی کام پھیلایا ہے کہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، جس دور میں ہندوستان میں چشتی اکابر تشریف لائے ہیں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، علی گڑھ کے ایک پروفیسر صاحب نے تاریخ مشائخ چشت نامی کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس میں یہ بات لکھ رکھی ہے کہ چشتی بزرگوں کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو عوامی اصلاحی انقلاب آیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ 3 دن کے لیے کوئی جماعت کی محلے میں چلی جائے، آپ دیکھو لوگوں کا رجحان دینی ہو جاتا، اور اگر آپ بھی کبھی 3 دن کے لیے چلے جاؤ تو آپ ضرور اس کا فائدہ محسوس کرو۔ مولانا منظور نعمانی اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں عالم تھا، ایک تحریک کے بانی کا نام لکھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہا، فلسفہ بڑا اچھا سمجھ میں آیا، مگر ان کی صحبت میں اثر نہیں۔ میں نے مولانا الیاس صاحب سے کہا کہ آپ نے یہ کیا چلا رکھا ہے؟ کہنے لگے میں سمجھا نہیں پاؤں گا، میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو پہلی مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صرف ان کی بزرگی کے لحاظ میں گئے تھے، سمجھ کر کے نہیں گئے تھے، اور خود لکھا بھی ہے کہ عالم ہوتے ہوئے طلب مجہول کے لیے قدم اٹھا دیا، لیکن جب 3 دن کے لیے گئے تو ایسا گرویدہ ہوئے، ایسا گرویدہ ہوئے کہ اپنی زندگی بھی لگایا، دوسروں کی زندگیاں بھی اس میں لگوا دی۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تیار کردہ تھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے بانیوں میں اور سرپرستوں میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہتمام سے ان اساتذہ کے یہاں حاضر ہوا کرتے تھے، رائے پور جایا کرتے تھے۔ آپ ان کی سوانح پڑھیے، عوامی زندگی میں جانے کے بعد آدمی کے مزاج میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے۔ آپ کس طرح کی تبدیلی سمجھ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں آپ جب مراقبے میں ہوں گے، ذکر میں ہوں گے، تلاوت میں ہوں گے، خانقاہ میں ہوں گے، تو آپ کے قلب کی کیفیت الگ طرح کی۔ جب آپ گلیوں میں جائیں گے، بے پردہ ماحول میں جائیں گے، بے نمازیوں میں جائیں گے، شرابیوں میں جائیں گے، تو عوامی زندگی کی وجہ سے آپ کے دل کی کیفیت میں فرق پڑتا ہے، اڑن پیدا ہوگا۔ ذکر میں ہے وہ گلیوں میں گھومنے پہ نہیں ہوگا، مولانا الیاس صاحب طے کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی بدنصیبی سمجھتے ہیں کہ 100 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہمارے نوجوان فضلا کرتے ہیں، ملتے ہیں، بہت سے لوگ کفایت اللہ ہوں، اور آج بھی آپ ملک میں نگاہ دوڑا لیں، کفایت اللہ ہوں، اور آج بھی آپ ملک میں نگاہ دوڑا لیں، اپنے اپنے مقام کے اکابر علماء، باشعور علماء جو امت کی